چور چوری کر کے آپ مننے تے گواواں دی ضرورت نہیں رہندی۔ ارے کوئی چور چوری کر کے تے ساڈے چھترے دا تھانے دار نوں پھڑ لوے وہ آپ ہی مننے تے سر جی میں تو چوری کیتی، میں چوری کیتی تے گواواں دی ضرورت رہندی؟ ہن چور جی آپ ہی مننے تے پھر یہ سر سور آدم کتا خنزیر جس نے کہا نہ جنت نہ دوزخ، جو جنت میں حوریں ہیں ایسے ہی حضور نے کہہ دیا جنت میں حوریں ہیں۔ حوریں تو جو ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا نام ہے۔ اس کتے آدم دی تفسیر کشمیری بازار لاہور چو چھپی 15 جلدہ اس کتے کافر آدم دی قرآن دی تفسیر پڑھ سکتے ہو جی ایک اللہ نہ لکھی ہون ممبر رسول چھڑ دے مانگا، جاؤ ممبر رسول چھڑ دے مانگا۔ اس کتے کافر آدم شور نے لکھا ہے، وہ کنجر کوئی سید نہیں سی، ہمیں کھولن لگا اس کنجر تک میں دیران اس کا امتوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی دیتا بے مثال، اللہ نے قرآن دیتا بے مثال اور مصطفیٰ دا فرمان آیا بے مثال۔ حضور دے فرمان دی مثال کائنات اندر نہیں ہے۔ اسا حضور دا فرمان اللہ دا قرآن چھڑ کے اغیار دی تعلیم لے ٹر گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے 1857 کدو یہ کتاب ہے عین اردو جماعت کیڑی نامی کیڑی سکولوں کے اندر بچوں کو پڑھائی جاتی ہے لیکن خالی تساں سکولیوں پڑھے ہے غور نہ نہیں کیتا، اساں غور کیتا الحمدللہ سانو رب نے مرشد بھی کمال دیتا ہے تو استاد بھی لازوال دیتا ہے۔ میں 1857 کی جنگ آزادی کے دوران وہ آپ اپنا تبصرہ لکھتا ہے 1857 کی جنگ آزادی کے دوران میں نے کئی انگریزوں کی جانیں بچائی۔ کیا آخدا ہے اور پچھلے جمعے تے تبصرہ کیتا سی یوسف رضا گیلانی تے بابا لگ تکریم ملتانی دے جڑے اگے نسل ہوئی ہے شاہ مومن قریشی دا پردادا دادا پیو آپ او دا تبصرہ کیتا سی۔ یہ ان سر سور جنہیں تعلیم دیتی انگریزی او دا دس رہے ہیں۔ اور 1857 کی جنگ آزادی کے دوران میں نے کئی انگریزوں کی جانیں بچائی اور جس کے صلے میں انہوں نے مجھے سر کا خطاب دیا۔ سر دا خطاب انگریز نے احمد رضا بریلوی ورگن نے دیتا، میاں شیر ربانی نے دیتا، علامہ فضل خیر آبادی نے دیتا، سید کفایت اللہ کافی نے دیتا۔ اور گل سونا مسلمانہ جے ایک کنجر سید ہے ادنا اینی انگریزہ نے ہم دردی کیتی ہے۔ سید کفایت اللہ کافی بھی تھا، خون رسول سن نا اولاد علی سن تے خون رسول سن۔ اس کنجر نے سید کفایت اللہ کافی دا انہا قصور سی آپ نے فتوہ دیتا سی انگریز کتے کے ساتھ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے والا حرام کھانے والے کے ساتھ اس وقت جہاد کرنا فرض عظیم ہے۔ کنے فتوہ دیتا سی او قوم جاگ تو مولویاں کو واقعات ہی سنتا رہے تین لوٹ کے لے گیا انگریز۔ علامہ سید کفایت اللہ کافی نے 1857 دی جڑی جنگ آزادی ہوئی سی وہ دے فتوہ دیتا سی علامہ سید کفایت اللہ کافی نے کہ انگریز کتے کے ساتھ اس وقت جہاد کرنا فرض عظیم ہے۔ علامہ سید کفایت اللہ کافی وچ علامہ خیر آبادی وچ سن۔ اس کتے نے علامہ فضل خیر آبادی نو کالے پانی سزا دیتی۔ سید کفایت اللہ کافی دے جسم تے استریاں پھیریاں۔ ایک دن 300 علماء نو دلی دے چڑھائے لٹکا کے پھانسی دیتی گئی سی۔ ہن آکھدے نے مولویو تساں کی کیتا؟ میں کہا لعنت پوے ساڈے وڈیراں دا کردار ہے، ساڈے وڈیراں نے دین دی خاطر ایک دن 300 پھانسیاں تے لٹک گئے سی۔ تہاڈا جڑا وڈیرا سی تو انگریزاں دا کنجر خیر خواہ سی، وہ خود آکھدا ہے میں نے کئی انگریزوں کی جانیں بچائی اور انہوں نے مجھے سر کا خطاب دیا اور انہوں نے میرے ساتھ یہ ہمدردی کی تھی کہ ماہانہ 200 روپیہ وظیفہ بھی لا چھڑے کی وظیفہ بھی لا چھڑے اجنے تیرے جنگیدار نے سارے انگریز دے غلام نے سمجھ آئی کہ نہیں؟ شیر ربانی نے انگریز نے مربے دیتے، پیر میری شاہ نے نہیں دیتے، آل حضرت دیتے، آپ دا مدرسہ پنجا مرلہ سی سارا انگریز نے انہوں نے وفا نہیں کی تھی۔ اس کنجر نے کیوں کی تھی؟ ان پتہ ہے یہ ہمارا غلام اور ہمارا وفادار ہے،
ساڑی انہیں کئی جانا بچائی نہ مسلمانوں نے مرایا تو سانو بچایا ہے کیوں نہ ہوئے سر دا خطاب دئیے سر دا خطاب کنے دیتا ہے ہن مولوی بھی کسی دفتر لگ جانا کہو نا سر جی السلام علیکم بڑا خوش ہوتا ہے جی ان کو قاری صاحب السلام علیکم آندا یار مولوی صاحب پڑھے لکھے بندے کو خیال ہی کیتا کرو ایتھے ہی قاری صاحب کہندے ہو ایتھے مینوں سر جی کیا کرو کی کیا کرو سر جی ایک قیدہ چھپے ہے میرے نہ ناراض نہ ہونا میں آپ کو تو گل سنا دینا بس آخری گل ہے سنا دے ماں ایک قیدہ چھپے ہے میرے کو اس وقت ہے کوئی نہیں میں تو انہوں لیا کے بکھاواں گا اتنے لکھے ہے سر کا معنی ہے دلہ کی سر کی نو کہندے نے دلے نو کہندے نے کیونکہ ایک انگریز خود دلہ سی ان نے خطاب دا میرے نہ باہر ناراض نہیں ہونا نا 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 میں نہیں کہندا بالکل ناچیز بری اسی میں دا جو لکھے ہے جناب نو ہی پڑھ کے سنائے ہے سر دا خطاب سب تو پہلا انگریز نے کنوں دیتا ہے پھر اگے وہ دی اولاد نے ملتا گیا روحانی سی کا مجازی سی اس کو پھر ملتا گیا پھر مولویہ نے بھی کیا علامہ کا خطاب چھوڑو کیونکہ اے اسلام نے دیتا ہے قاری صاحب دا لقب چھڑو اسلام نے دیتا ہے آج کے بعد سانو سار کیا کرو میں کہیں آ کے بیٹھا میں کہتا سار میں کہتا جدا پرے ہو کے مر کہتا کیوں میں کہا پرے ہو کے مر آپ دا کیا سر امدہ نال گال کٹ دیتی کوئی خدا دا خوف کر ہکا بکا وہ میرے کو تو کہتا ہے سی ان میں کوئی سنگی ایک منگ کے لے کے میں ایک جگہ حوالہ دیتا تو کہتا مینوں دے دیو میں کہا اے کی لکھے کہ ای دیتا دلہ لکھے ہے میں کہا میں دن وہ نظر آیا بات مسلمان اپنے القاب یاد رکھ اے سر سور انگریزاں دا وفادار سی مسلمانہ دا غدار سی کیونکہ خود لکھ رہے ہیں ایک مثال ہے میں جو انہیں نہ سخت بولنا تو آٹے نزدیک سخت بولنا ورنہ اسلام دے نزدیک کوئی سختی نہیں کیوں کہ کچھ گلاں ساڈے جو پائیں جاندی ہیں ہوں جدو بیان ہوندی ہیں پھر وہ ساڈے نفس دے خلاف جاندی ہیں پھر اصل جی مولوی صاحب سخت بولتے ہیں حالانکہ جی اللہ دا قرآن مصطفیٰ دا فرمان پڑھو تو کوئی سخت نہیں گلاں دے بالکل این مطابق میں ایسی گلاں کرنا مینوں جڑے نظرانے ملتے سن میرے وہ بھی بند ہو گئے ہیں میرے وہ بھی بند ہو گئے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں آ رہے لوگ ان کو وہ بھی بند کے کر چھٹے نے اے بے ایمان نو انگریز تسی مسلمان ہو حضور دا کلمہ پڑھے ہے مسلمان سرکار نے فرمایا مسلمان مسلمان دا بھائی ہے بھائی بھائی نو نظرانے دے کے راضی نہیں ہیں انگریز کتا انہوں 200 مہانہ اس وقت دے 200 ایسا وقت دے کنے لاکھ بڑھنے اس وقت 200 مہانہ دے رہے ہیں کہ جی دے نال وفاداری کرو ہمیشہ پھر وہ صلہ دیندہ ہے کہ نہیں دیندہ بول دے نہیں دے بولو دے صحیح نہ یار یہ غازی علم الدین شہید نے اسلام دے نال وفاداری کی دی ہے صلہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا سید بھی اتھے جا کے جھک رہے ہیں بزرگ فرمانے سن چھے لکھ دے سن مرنے کے بعد اجالا نہیں ہوتا شمع بھی جلائیں اس طرح عمدہ شعر ہے کہ شمع بھی جلائیں تو اجالا نہیں ہوتا شمع بھی جلائیے تامی اجالا نہیں ہوتا لیکن آج ویخ غازی علم الدین شہید دی پیچھے اولاد بھی کوئی نہیں سی ایسی اولاد بھی کوئی نہیں سی 24 گھنٹے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں 24 گھنٹے روشنی وہ شعر اس طرح قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلائیں اجالا نہیں ہوتا قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلائیں اجالا نہیں ہوتا غازی علم الدین شہید قبر گئے نے مدینہ دے تاجدار نے امام محدث ابن عبد البر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ دا جو وصال شریف ہویا نا آپ دا وصال شریف ہویا تو میں ایک بزرگاں نو خواب اندر ویکھیا تے بزرگ جا رہے سن بزرگ فرماندے میں سرکار محدث ابن بر فرماندے نے او اگے بزرگ میرے شیخ فرماندے نے میں سرکار نو خواب اندر ویکھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان اندر کھلوتے نے نال چارے یار بھی ہیں تے سرکار بھی ہیں میں خواب اندر حضور کو پوچھنا کہ یا رسول اللہ آج خیر ہے سرکار نے فرمایا ساڈا غلام ساڈے دین دے نال وفاداری کرنے والا امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری دا انتقال ہو گیا آپ سمرقند اندر انتقال ہو گیا انہاں دا جنازہ آ رہے آساں اس واسطے انہوں کھلوتے ہیں
کیوں کھلوتے سن؟ زیارت دے شرف بخشن واسطے کھلوتے سن کہ ساری زندگی امام بخاری نے دین دے نال وفاداری کیتی، غداری اس واسطے آپ بھی دین دے نال غداری وفاداری کرنی ہے۔ مسلمانہ ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، ایک نہ ایک دن مر ضرور جانا ہے، آکڑا ہر شے ختم ہو جانی ہے، کوئی آکڑا نہیں چلنیا، کوئی مکان نہیں، کوئی وراثت نہیں، کچھ نہیں چلنی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ مرا کاتی آکڑ بندہ جدو مر جاندہ ہے غسل دے، بندہ اپنے آپ نے غسل نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے؟ بول دے نہیں جے، غسل نہیں دے سکتا۔ کپڑے جڑے عالی شان پائے ہوندے نے، بٹن جڑے لائے ہوندے نے 500 دا ایک بٹن، لوگی انہوں کٹ کے پرا سٹ دینے، تے بندہ بول کے یہ کہہ سکتا ہے یار ویکھدا صحیح نا میرا بٹن کنا مہنگا ہے، تو دی قدر ہی نہیں کرتا، میں نہیں سٹ دیتا ہی آکھ دے ہو آکڑ کا دی ہے۔ مرن تو بعد بندہ جدو زندہ سی تے 500 دا صابن لیا کے نمدہ سی تے مرن تو بعد وارث 20 روپے دا لیا کے نوا چھڑے۔ وہ گل غلط ہے، مسلمان آنکہ صحیح ہے، بھویں 20 روپے دا لیا کے نوا چھڑے، مردہ بول سکتا ہے کوئی شرم کر میرے پتر آپ میں دا جدو میرے سا ہے سن میں دا 500 صابن نال نامدہ سن، تو 20 دا لے آندہ ہے، بول سکتا ہے؟ مر جاندہ جدو غسل دین دینے مسیح تو پھٹا لے آؤ پا دین دینے، کدے بول کے کیا ہے کہ پترا میں ساری زندگی مسیح دینے وڑا تو پھر مسیح دا پھٹا چوک لے آندے، میں لٹرین ہے جو 500 دی ٹائل آئی ہے اتھے جا کے غسل دے، بول سکتا ہے؟ آکڑ کا دی اوہ حضور دے دین دے چل، حضور دے دین دے نال وفا کرو۔ رب کعبہ دی قسم جدو تسی مر کے قبر جانا فرشتے بھی تھوڑی عزت کرن گے۔ اللہ فرمانے سن نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ آقا تجھ پہ یہ عزت ملی۔